اعتقاد خان اور دلیر خان نے لڑکیوں کو بلانے کے لیے جس سالار کو بھیجا تھا، تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ جو ہی وہ خیمے کے دروازے پر آئیں، اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں لڑکیاں خیمے میں داخل ہوئیں، پھر ان میں سے ایک ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں اور میری ساتھی ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کر سکتی ہیں؟ اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں نے دیکھا وہ لڑکی جس نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وہ طلسمی حسن کے رنگوں جیسی خوبصورت، گلاب صبح کی تازگی جیسی پرجمال اور دھنک رنگوں کی بارش جیسی حسین تھی۔ اس لڑکی کی شخصیت ایسی جاذب نظر اور پرکشش تھی جیسی دھرتی کی میٹھی تان، جیسے جیون کی پھلواری میں من نگر کا اجالا، جیسے سنسار کی رنگین پھولوں کی ڈال۔ اعتقاد خان نے لمحہ بھر کے لیے اس لڑکی کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ سے ایک نشست کی طرف اشارہ کر کے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ دونوں لڑکیاں آگے بڑھ کر بیٹھ گئیں۔ چھوٹا سا لار جب جانے لگا تب اعتقاد خان نے اسے بھی ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد وہ دونوں خود بھی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خیمے میں خاموشی رہی، پھر جس لڑکی نے مخاطب ہونے میں پہل کی تھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اعتقاد خان نے سوال کیا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں تمہارا نام کیا ہے؟ اس لڑکی کے لبوں پر ہلکا سا خوشگوار تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، فرخ نگار۔ اعتقاد خان نے یہی سوال جب دوسری لڑکی سے کیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ پھر اعتقاد خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میری ساتھی لڑکی نے میرا نام بتا تو دیا ہے۔ اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر اعتقاد خان کہنے لگا، اس نے تو صرف اپنا نام فرخ نگار بتایا ہے۔ اس پر وہی لڑکی جو پہلی لڑکی جیسی خوبصورت، حسین اور پرکشش تھی، اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری ساتھی نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ اس کا نام فرخ نگار ہے۔ جب آپ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے صرف فرخ نگار کہا۔ اب میں آپ کی تسلی کے لیے حقیقت واضح کر دوں کہ اس کا نام فرخ ہے، میرا نام نگار ہے۔ اس سے نام پوچھنے کے بعد یقیناً میرا نام بھی آپ پوچھتے، لہٰذا میری اس ساتھی نے جو میرے لیے میری سگی بہن جیسی ہے، میرا اور اپنا نام دونوں کو ملا کر آپ سے کہہ دیا۔ اس گفتگو سے اعتقاد خان اور دلیر خان تھوڑی دیر مسکراتے رہے، پھر فرخ کی طرف دیکھتے ہوئے اعتقاد خان نے پوچھ لیا، جو ہمارا سالار سامنے بیٹھا ہے اس نے بتایا ہے کہ باقی لوگ تو کوہاٹی چلے گئے ہیں، صرف کچھ لڑکیاں ہیں جو کوہاٹی میں نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ حملہ آوروں کی وجہ سے ان کے عزیز و اقارب ماں باپ مارے جا چکے ہیں۔ اب تم دونوں کہو کہ کیا چاہتی ہو؟ اعتقاد خان کے اس سوال پر فرخ اور نگار دونوں افسردہ اور غمگین ہو گئی تھیں۔ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر فرخ انتہائی سنجیدگی میں اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ اس وقت جو بے آسرا اور لاوارث لڑکیاں ہیں وہ آپ کی خیمہ گاہ کے باہر آپ کی مدد کی منتظر ہیں۔ ان میں مسلمان بھی ہیں اور ہندو بھی، اور ہم سب کوہاٹی میں عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ اب جس قدر لڑکیاں آپ کی خیمہ گاہ کے باہر کھڑی ہیں وہ سب لاوارث ہیں اور کوہاٹی شہر میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ ان سب نے ہم دونوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم آپ سے یہ التجا کریں کہ ہماری حفاظت کا کوئی اہتمام کیا جائے۔ فرخ جب خاموش ہوئی تو تب لمحہ بھر کے لیے اعتقاد خان نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ جواب میں فرخ کی نگاہیں جھک گئی تھیں، پھر اعتقاد خان کی آواز خیمے میں گونجی تھی، کیا تم سب لڑکیاں صرف کوہاٹی شہر میں رہنا پسند کرو گی یا؟ اعتقاد خان اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ فرخ بیچ میں بول اٹھی، کہنے لگی، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم کوہاٹی میں رہیں، جہاں بھی ہماری حفاظت اور ہمارے قیام کا محفوظ اہتمام کیا جائے گا ہم وہیں رہ لیں گی۔ فرخ کے جواب سے اعتقاد خان کسی قدر مطمئن سا لگتا تھا۔ کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو فی الحال تم ہماری خیمہ گاہ میں قیام کرو۔ کچھ خیمے تم سب کی رہائش کے لیے مخصوص کر دیے جائیں گے۔ یہاں لشکر میں نہ صرف تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی بلکہ تمہاری ہر ضرورت کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ اعتقاد خان کے اس جواب پر فرخ اور نگار دونوں خوش ہو گئی تھیں۔ اس موقع پر فرخ پھر بولتے ہوئے اعتقاد خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ ایک لشکری خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور اعتقاد خان اور دلیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، رام سنگھ لشکر کے دوسرے حصے کے ساتھ پہنچ گیا ہے۔
یہ خبر سنتے ہی اعتقاد خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا دلیر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دلیر خان اٹھو چلیں، رام سنگھ پہنچ گیا ہے، لہٰذا اس خیمہ گاہ کے شمال میں مزید خیمے نصب کرائیں تاکہ پورا لشکر آرام کر سکے۔ پھر اعتقاد خان نے سامنے بیٹھے چھوٹے سالار کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ان دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، پہلے ان لڑکیوں کو شمار کرو، اس کے بعد ان کی ضرورت کے مطابق خیمے خالی کروا کے ان خیموں میں ان کے قیام کا بہترین بندوبست کرو، ساتھ ہی ان کے کھانے کا بھی عمدہ انتظام کراؤ۔ میں اور دلیر خان رام سنگھ سے ملتے ہیں اور اس کے لشکر کے قیام کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں اور دلیر خان دونوں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تم نے ان لڑکیوں کے آرام و قیام اور ان کے طعام کا کیا بندوبست کیا ہے۔ اس پر چھوٹا سا لار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فرخ اور نگار دونوں نے اعتقاد خان اور دلیر خان کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ چھوٹے سالار کے ساتھ خیمے سے نکل گئی تھی۔ اعتقاد خان اور دلیر خان بھی رام سنگھ کا استقبال کرنے کے لیے خیمے سے نکل گئے تھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ماموں شائستہ خان کے سالار جسونت سنگھ سے ساز باز کرنے کے بعد شیوا جی نے نہایت مکاری اور رازداری کے ساتھ نصف شب کے قریب پونا میں کچھ لوگوں کے ساتھ شائستہ خان کے حرم میں داخل ہو کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ مرہٹوں نے نہ صرف شائستہ خان کو زخمی کیا بلکہ عورتوں اور بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کیا۔ شائستہ خان کا ایک لڑکا، ایک سالار، کچھ خدمتگار اور حرم کی 6 عورتیں ہلاک کر دی گئیں۔ مورخین میں سے جادو سرکار سر فہرست ہے جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ شیوا جی یہ کارروائی جسونت سنگھ کی چشم پوشی کے باعث کرنے میں کامیاب ہوا۔ پونا شہر میں یہ کارروائی کرنے کے بعد شیوا جی نے سورت شہر کے اندر لوٹ مار اور تباہی مچائی۔ کہتے ہیں شیوا جی نے قریباً نصف شہر کو نظر آتش کر دیا اور 1 کروڑ روپے کی مالیت کی اشیاء لوٹ لیں۔ شیوا جی 4000 لشکریوں کے ساتھ سورت شہر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سورت کے والی اور بڑے بڑے مسلمان تاجروں کو پیغام بھیجا کہ وہ تمام دولت فوری طور پر اس کے حوالے کر دیں ورنہ وہ شہر کو نظر آتش کر دے گا۔ جب اس کی اس دھمکی کا کوئی جواب نہ آیا تو شیوا جی نے اس شہر کو لوٹنے اور آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ سورت شہر میں ان دنوں ایک انتہائی صاحب ثروت سوداگر رہتا تھا، اس کا نام کمبر خان تھا۔ شیوا جی نے کمبر خان سے اس کی دولت طلب کی اور دوسری صورت میں اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی۔ سورت شہر میں ان دنوں ایک انگریز کا شیشے کا برتن بنانے کا ایک کارخانہ تھا اور یہ کارخانہ انہوں نے وہاں جہانگیر کے دور میں لگایا تھا۔ کارخانے کے انگریز مالک کا نام آکسنیڈن تھا جو مسلمان تاجر کمبر خان کے ہمسائے میں رہتا تھا اور قریب ہی اس کا شیشے کے برتن بنانے کا کارخانہ بھی تھا۔ مسلمان سوداگر کمبر علی کے انگریز آکسنیڈن سے بڑے گہرے تعلقات تھے، دونوں ہمسائے تھے، اس بنا پر دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے تھے۔ شیوا جی نے جب کمبر علی کو دھمکی دی تب کمبر علی نے اس انگریز کے ہاں پناہ لے لی، اس لیے کہ انگریز کا وہاں کارخانہ تھا اور اس نے اپنے کچھ محافظ بھی رکھے ہوئے تھے۔ شیوا جی کو جب خبر ہوئی کہ کمبر علی خان نے آکسنیڈن کے ہاں پناہ لے لی ہے، اس نے آکسنیڈن کو پیغام بھیجوایا کہ وہ اس معاملے سے الگ رہے اور اگر وہ اس معاملے میں کودنا ہی چاہتا ہے تو پھر 3 لاکھ روپے ادا کرے ورنہ مسلمان سوداگر کمبر علی خان کے ساتھ ساتھ آکسنیڈن کا بھی کام تمام کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اب شیوا جی کی بدقسمتی وہ انگریز آکسنیڈن اور مسلمان سوداگر کمبر علی خان کے خلاف حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا۔ اسی دوران یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ پونا کی طرف سے مسلمانوں کا ایک لشکر شیوا جی سے نمٹنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا شیوا جی سورت شہر کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ پونا اور سورت شہروں کے ان واقعات کی خبر جب اورنگزیب عالمگیر کو ہوئی تو وہ بڑا بے چین اور غضبناک ہوا۔ وہ کسی بھی صورت شیوا جی کی ان کارروائیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے جب یہ بھی خبر ہوئی کہ اس کے ماموں شائستہ خان کو شیوا جی نے زخمی کر دیا ہے تب اورنگزیب نے شائستہ خان کو پونا سے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ امبر کے راجہ جے سنگھ کو پونا کی طرف بھیجا تاکہ وہ شیوا جی کی سرکوبی کرے۔ راجہ جے سنگھ دکن کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچتے ہی جے سنگھ نے نہایت کامیابی اور حکمت عملی کے ساتھ شیوا جی کا محاصرہ کر لیا۔
جو اس وقت بورندہ نام کے ایک قلعے میں قیام کیے ہوئے تھا۔ راجہ جے سنگھ نے بورندہ نام کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا اور محاصرے میں اس نے ایسی سختی پیدا کی کہ شیواجی محسوس کرنے لگا کہ اب قلعے سے نکل کر مقابلہ کرنا یا بھاگنا ممکن نہیں، اس لیے کہ اس وقت شیواجی کے جس قدر سالار اور امراء تھے ان کے اہل خانہ بھی بورندہ کے قلعے میں قیام کیے ہوئے تھے، اور اگر جنگ طول پکڑتی تو انہیں بھی نقصان پہنچتا۔ لہٰذا شیواجی نے اپنی فطری عیاری سے کام لیا اور قلعے سے نکل کر جے سنگھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور صلح کی درخواست کی۔ راجہ جے سنگھ اور شیواجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے بورندہ معاہدہ کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، جس کے تحت شیواجی نے اپنے 23 قلعے اورنگزیب کے حوالے کر دیے اور صرف 12 قلعے اپنے قبضے میں رکھے۔ ساتھ ہی اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ اورنگزیب عالمگیر کا مطیع فرمانبردار بن کر رہے گا۔ شیواجی کے اس رویے کو دیکھتے ہوئے راجہ جے سنگھ کے کہنے پر اورنگزیب عالمگیر نے شیواجی اور اس کے بیٹے شمبھو جی دونوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ شمبھو جی کو 5000 لشکریوں کا سالار مقرر کیا گیا اور جاگیر بھی دی گئی، جبکہ شیواجی کو اس کے گزشتہ غیر دانشمندانہ اور غیر وفادارانہ اقدامات پر معاف کر دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی شیواجی نے یہ بھی عہد کیا کہ وہ 3 برابر قسطوں میں 1 کروڑ 20 لاکھ کی رقم تاوان کے طور پر اورنگزیب کو ادا کرے گا۔ اس ساری کارروائی کے بعد راجہ جے سنگھ کے کہنے پر شیواجی نے اورنگزیب کی خدمت میں حاضری دی۔ اورنگزیب نے اس کے گزشتہ گناہ معاف کرتے ہوئے اسے بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس کے بیٹے کی طرح اسے بھی 5000 کے ایک لشکر کا سالار مقرر کر دیا گیا تھا۔ اب شیواجی کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ اسے صرف 5000 کے ایک لشکر کا سالار مقرر کیا گیا ہے۔ اس بنا پر شیواجی کی طبیعت میں بھی فتور آ گیا اور وہ اپنے لڑکے کے ساتھ مٹھائی کے ٹوکروں میں چھپ کر بھاگ نکلا اور متھرا، الہ آباد، بنارس گیا اور تلنگانہ سے ہوتا ہوا اپنے ٹھکانوں کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے لگ بھگ 3 سال تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس موقع پر شیواجی جانتا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر اس کے خلاف ضرور حرکت میں آئے گا، اور اسے یہ بھی خبر تھی کہ اگر اورنگزیب عالمگیر بنفس نفیس لشکر لے کر دکن کی طرف آ گیا تو شیواجی کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اس نے اورنگزیب عالمگیر کے سالار جسونت سنگھ اور اورنگزیب کے بیٹے معظم علی سے رابطہ قائم کیا اور ان سے یہ گزارش کی کہ وہ اورنگزیب سے اس کی صلح کرا دیں۔ جسونت سنگھ اور معظم علی کے کہنے پر اورنگزیب نے نہ صرف ایک بار پھر شیواجی کو معاف کر دیا بلکہ اس کا جو ماضی کا راجہ کا خطاب تھا وہ بھی بحال کر دیا۔ گوہاٹی شہر کے نواح میں ایک روز رام سنگھ، اعتقاد خان اور دلیر خان اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ 2 گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تھے۔ سیدھے اس جگہ آئے جہاں رام سنگھ، اعتقاد خان اور دلیر خان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ آنے والے وہ دونوں اورنگزیب عالمگیر کے قاصد تھے۔ دونوں نے آگے بڑھ کر باری باری ان تینوں کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، پھر ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان 2 میں سے ایک کہہ رہا تھا، ہمیں امیر محترم نے روانہ کیا ہے۔ محترم رام سنگھ، آپ کے علاوہ اعتقاد خان اور دلیر خان تینوں کو میر محترم نے واپس بلا لیا ہے۔ ان علاقوں میں اب باغیوں کی سرکوبی کے لیے میر محترم نے اپنے ماموں شائستہ خان کو بھیجا ہے اور شائستہ خان ہمارے پیچھے پیچھے ادھر کا رخ کیے ہوئے ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک اور لشکر بھی لے کر آ رہا ہے۔ شائستہ خان کے ساتھ اس کا بیٹا امید خان اور ایک دوسرا سالار ابن حسن بھی ہے۔ اب ان علاقوں میں باغیوں کے خلاف وہی کمانداری کریں گے۔ قاصدوں کی زبان سے یہ پیغام سن کر رام سنگھ تو بڑا خوش ہوا تھا، لیکن اعتقاد خان اور دلیر خان سنجیدہ اور فکر مند ہو گئے تھے۔ اس موقع پر رام سنگھ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھ تم دونوں کو میرے محترم نے واپس بلا لیا ہے۔ یہ پیغام سن کر تمہیں خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ میں دیکھتا ہوں تم سنجیدہ اور فکر مند ہو گئے ہو۔ رام سنگھ جب خاموش ہوا تب اعتقاد خان نے افسردہ سے لہجے میں کہنا شروع کیا، رام سنگھ، فکر مندی اور سنجیدگی کی تو بات ہے ہی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب ہم واپس میر محترم کے پاس پہنچیں گے اور اس نے ہم سے سوال کیا کہ میر جملہ کے بعد آسام کے راجا نے ہم پر حملہ آور ہو کر کیوں فتح کیے ہوئے علاقے واپس لے لیے، تو اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہوگا،
جواب میں رام سنگھ نے لاپرواہی میں کندھے اچکائے، پھر کہنے لگا، جب ایسا موقع آئے گا پھر جواب بھی سوچ لیا جائے گا، ابھی تو آؤ۔ شائستہ خان، اس کے بیٹے امید خان اور نئے سالار ابن حسن کے آنے کا انتظار کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ہم اپنا بوریا بستر باندھ لیں۔ اس کے آنے کے ساتھ ہی ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ میں اپنے خیمے کی طرف جاتا ہوں، تم بھی اپنے خیمے کی طرف جاؤ، اپنا سامان باندھ لو۔ اس کے بعد شائستہ خان اور اس کے بیٹے اور دوسرے سالاروں کا استقبال کرتے ہیں۔ رام سنگھ کی اس تجویز سے اعتقاد خان اور دلیر خان نے اتفاق کیا تھا۔ پھر دونوں اپنے خیمے کی طرف ہو لیے۔ دونوں ایک خیمے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ دروازے پر فرخ اور نگار دونوں نمودار ہوئیں۔ دونوں اداس اور پریشان تھیں۔ سب سے پہلے فرخ نے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا، کیا ہم خیمے میں آ سکتی ہیں؟ اعتقاد خان نے جب انہیں آنے کے لیے کہا تو وہ خیمے میں داخل ہوئیں۔ پھر اعتقاد خان کی طرف دیکھتے ہوئے فرخ بول اٹھی، ہم نے سنا ہے آپ دونوں کے علاوہ رام سنگھ بھی واپس جا رہے ہیں اور اس لشکر کی کمانداری اب میر محترم کے ماموں شائستہ خان کے ہاتھ میں ہوگی۔ کیا یہ خبر درست ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی یہ خبر سنی ہے اور اس کی تصدیق کے لیے آپ کی طرف آئی ہیں۔ اس پر اداسی بھرے انداز میں اعتقاد خان نے فرخ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جو کچھ تم دونوں نے سنا ہے یہ درست ہے۔ ہم اپنا سامان باندھنے لگے ہیں۔ تھوڑی دیر تک شائستہ خان اپنے بیٹے اور ایک سالار کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا، ہم تینوں واپس چلے جائیں گے۔ اعتقاد خان کے ان الفاظ نے فرخ اور نگار دونوں کو پریشان اور فکر مند کر دیا تھا۔ پھر خیمے میں فرخ کی بکھرتی ہوئی آواز سنائی دی، آپ دونوں کے جانے کے بعد وہ لڑکیاں جنہوں نے آپ کے خیمہ گاہ میں پناہ لے رکھی ہے، ان کا کیا بنے گا؟ اس موقع پر اعتقاد خان نے پھر ایک افسردہ سی نگاہ فرخ پر ڈالی، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو فرخ، جن لڑکیوں نے اس وقت خیمہ گاہ میں قیام کر رکھا ہے ان سے صلاح مشورہ کرو۔ اگر وہ مان جاتی ہیں تو شائستہ خان کے آنے پر ان ساری لڑکیوں کی شادیاں لشکر میں شامل ان لشکریوں سے کرا دی جائیں گی جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اس طرح وہ لشکر کے اندر رہتے ہوئے ایک باعزت پرتحفظ زندگی بسر کر سکیں گی۔ اعتقاد خان جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے فرخ کہنے لگی، ہم دونوں کا کیا ہوگا؟ اعتقاد خان نے پھر غور سے فرخ کی طرف دیکھا، وہاں سے نگاہیں ہٹا کر ایک بھرپور نگاہ اپنے قریب کھڑے دلیر خان کی طرف ڈالی، پھر اس نے دھیمے سے لہجے میں فرخ کو مخاطب کیا، دیکھو فرخ، اس وقت تمہارے علاوہ خیمے میں نگار ہے اور میرا ساتھی دلیر خان ہے۔ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، برا مت ماننا۔ فرخ بیچاری پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی، فوراً بول اٹھی، آپ جیسی بھی کڑوی بات کریں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں برا نہیں مانوں گی۔ اس پر اعتقاد خان کو کچھ حوصلہ ہوا اور کہنے لگا، دیکھو فرخ، یہ بات طے ہے کہ میں، دلیر خان اور رام سنگھ آج ہی یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اگر اس موقع پر میں تم سے یہ کہوں کہ کیا تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو بولو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ یہی سوال میں نگار سے بھی کرتا ہوں، کیا وہ دلیر خان سے شادی کرنے کو تیار ہے؟ اعتقاد کے اس سوال پر فرخ اور نگار دونوں کے چہروں پر دور دور تک خوشیاں ہی خوشیاں اور طمانینت بکھر گئی تھی۔ کچھ دیر تک دونوں اس خوشی سے لطف اندوز ہوتی رہیں، پھر دھیمے سے لہجے اور ہلکی سی مسکراہٹ میں اعتقاد خان کو مخاطب کرتے ہوئے فرخ کہنے لگی، میں آپ سے اور نگار دلیر بھائی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اب بولیں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرخ کے اس جواب پر اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر اعتقاد خان آگے بڑھا، فرخ کا شانہ تھپتھپایا اور پیار بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میں تم دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم دونوں نے ہم دونوں کو اتنی اہمیت دی، اب تم واپس دوسری لڑکیوں کی طرف جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے متعلق ان سے پوچھو۔ اگر وہ اس پر رضامند ہو جاتی ہیں تو یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے ہم اپنے لشکریوں سے ان کے عقد کا اہتمام کرتے جائیں گے۔ یہیں قیام کے دوران تم دونوں کا عقد ہم دونوں کے ساتھ ہوگا اور ہم تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ فرخ اور نگار دونوں ان الفاظ پر بے حد خوشی اور سکون محسوس کر رہی تھیں، پھر مسکراتی ہوئی خیمے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شائستہ خان بھی اپنے بیٹے اور ایک سالار کے ساتھ لشکر کا ایک حصہ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ رام سنگھ، اعتقاد خان اور دلیر خان نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ شائستہ خان کے آنے پر لڑکیوں سے متعلق پوری تفصیل اعتقاد خان نے اس سے کہہ دی تھی،
اس دوران لڑکیوں نے اپنا اندیا دے دیا تھا کہ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا فرخ کا نکاح اعتقاد خان سے، نگار کا نکاح دلیر خان سے اور باقی لڑکیوں کے نکاح بھی لشکریوں کے ساتھ کرا دیے گئے تھے۔ اس کے بعد لشکر کی کمانداری شائستہ خان کے حوالے کرنے کے بعد رام سنگھ، اعتقاد خان اور دلیر خان وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ فرخ اور نگار بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس کے بعد ناظرین کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کی اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔